بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی اقوام، نیک و بد لوگوں اور ان کے انجام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن قصوں، حکایات اور واقعات کے کچھ مخصوص اور متعین اغراض و مقاصد ضرور ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ انسانی آنکھ نے بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوتے دیکھے ہیں جنہیں تاریخ کبھی بھلا نہیں سکتی۔ ایسا ہی ایک واقعہ سعودی عرب کے مشہور شہر نجران مملکت کے جنوب میں رونما ہوا۔ دوستو، صدیوں پرانے اس شہر میں ہزاروں لوگ جمع ہیں اور وہ اونچی آواز سے ایک ہی صدا لگا رہے تھے، آمنا برب الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم ایک ایسے تاریخی واقعے کے بارے میں جانیں گے جس کا ذکر جناب رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد کی بات ہے کہ اس وقت کا بادشاہ ذو نواز بڑا ہی جابر اور متکبر تھا۔ وہ کسی کو کچھ خاطر میں نہ لاتا۔ اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ میں لوگوں کا صرف بادشاہ نہیں بلکہ ان کا معبود اور رب بھی ہوں۔ چنانچہ اس کی قوم خوف اور لالچ کی وجہ سے اسی کو رب مانتے تھے۔ بادشاہ کے پاس ایک بوڑھا جادوگر تھا اور بڑا ہی خبیث تھا جو اس کو محظوظ کیا کرتا تھا۔ یہ بادشاہ کا بڑا ہی معتمد اور خاص بندہ تھا۔ بادشاہ اس کی بڑی عزت و احترام کرتا اور اس کی باتوں کو بڑی اہمیت دیا کرتا تھا۔ مگر جب وہ جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے اپنے بادشاہ کو کہا، اب چونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور کیا پتا کس وقت موت اپنا پیغام لے آئے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے پاس ایک ذہین و فطین علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا علم و فن یعنی جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ جادوگر کی اس بات سے متفق ہوا اور اسے اس کی بات بڑی پسند آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے حاجب کو بلوایا، اسے کہا کہ جاؤ فوراً شہر میں سب سے ذہین و فطین بچے کو تلاش کر کے لاؤ اور اسے میرے حضور پیش کرو۔ دوستو، ایک نو عمر لڑکا جس کو جادوگر کے پاس اس کا فن سیکھنے کے لیے بادشاہ نے مامور کرنا تھا، اس کا نام عبداللہ بن تامر تھا، جو پورے شہر میں اپنی ذہانت و فطانت، حاضر جوابی اور قوی حافظہ میں معروف تھا۔ آنن فانن اسے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اسے بھی پسند آیا۔ لڑکے کو بادشاہ کی خواہش سے آگاہ کیا گیا کہ فلان جادوگر سے جادو سیکھنا ہے۔ بھلا اس بچے کو کیا اعتراض ہونا تھا؟ لڑکے کو جادوگر کے حوالے کر دیا گیا اور وہ جادو سیکھنے لگا۔ اس لڑکے کا گھر قدرے دور تھا۔ وہ ہر روز صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے گھر کی طرف نکل جاتا۔ جس راستے پر وہ چل کر بوڑھے کے پاس جاتا تھا اس راستے میں ایک نیک اور پارسا انسان بھی رہتا تھا۔ بچہ کبھی کبھار اس راہب کے پاس بیٹھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا، مختلف سوالات کرتا رہتا اور اپنے سوالات کے جوابات حاصل کرتا۔ ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا اور بالآخر راہب نے اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ راہب کی باتوں میں اخلاص تھا، تقویٰ تھا، اللہ سے محبت کی باتیں تھی۔ سچی اور حقیقت پر مبنی باتیں لڑکے کے دل میں اترتی چلی گئی اور آتے جاتے راستے میں راہب کے پاس رکتا، اس کی باتیں سنتا اور انہیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیتا تھا۔ دوستو، راہب اسے عقیدہ توحید سکھاتا، دونوں کے درمیان اللہ پر ایمان کامل اور یقین کامل کی باتیں ہوتی تھی۔ جادوگر اسے کالا علم پڑھاتا اور سکھاتا تھا اور راہب اسے سچے اور حقیقی رب کی معرفت کا سبق پڑھاتا۔ دونوں علم اس کے ذہن میں راسخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہوتا۔ لیٹ ہونے کی صورت میں بوڑھا جادوگر بچے کو مارتا اور پیٹتا تھا۔ اگر گھر جاتے لیٹ ہو جاتی تو گھر والے بھی ڈانٹا کرتے تھے۔ بچے نے کئی مرتبہ راہب کو اس جادوگر کے مارنے کی شکایات بھی کی تھی۔ نیک آدمی نے بچے کو یہ کہا کہ جب تو لیٹ ہو جائے تو جادوگر کو یہ کہہ دیا کر کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والے ڈانٹے تو یہ کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ محترم دوستو، کچھ عرصہ یوں ہی چلتا رہا، مگر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بچہ راستے پر جا رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا یا خوفناک جنگلی جانور لوگوں کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور یوں اس نے راستہ روک کر لوگوں کی آمد و رفت ناممکن بنا دی تھی۔ لوگ پریشانی کے عالم میں تھے۔
بچہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آج مجھے علم ہوگا کہ جادوگر کی تعلیمات درست ہیں یا کہ راہب کی تعلیمات۔ بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا علم جادوگر سے بہتر اور تیری رضا والا ہے تو جادوگر کی بجائے راہب کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور اس سانپ کو ختم کر دے تاکہ لوگ آسانی سے اپنی اپنی منزل پر پہنچ سکے۔ دوستو، جیسے ہی اس بچے نے دعا مانگی، اس کے ساتھ ہی اس پتھر کو جانور کی طرف پھینک دیا۔ پتھر بظاہر چھوٹا سا تھا، مگر اللہ رب العزت نے اس میں قوت اور طاقت پیدا فرما دی تھی۔ پتھر لگتے ہی دیو ہیکل جانور ہلاک ہو جاتا ہے۔ سبھی لوگ تعجب کرتے ہوئے اپنے اپنے کام پر چلے گئے۔ بچے نے آ کر راہب کو اس عجیب و غریب سارے واقعے کی رداد سنائی۔ راہب نے سنا تو خوشی سے کہنے لگا، اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے بھی افضل ہو گیا ہے۔ آج تو تمہارا علم مجھے حیران کر چکا ہے، لیکن بیٹے یاد رکھنا، اس وجہ سے تیری آزمائش ہوگی، مگر کبھی کسی وقت بھی میرے متعلق کسی کو نہ بتانا۔ محترم دوستو، چھوٹا سا بچہ اپنے بچپن کے ابتدائی ایام میں ہی مستجاب الدعوات بن گیا۔ وہ جو دعا کرتا تھا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتے تھے۔ حتیٰ کہ اندھوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ اندھوں کی بینائی واپس لوٹا دیتا، اور جس مرض والے کے لیے بھی دعا کیا کرتا اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اس مرض سے مریض کو شفا ملتی۔ بچے کی یہ کرامات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی، حتیٰ کہ وہ بچہ لوگوں میں اس قدر مشہور ہو گیا کہ ہر مرض کا علاج کرنے میں اللہ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جاتا تھا۔ دوستو، چونکہ اس کی شہرت پورے ملک میں پھیل چکی تھی، بادشاہ کا ایک خاص درباری تھا۔ ایک روز اس کی آنکھوں میں تکلیف شروع ہوئی، اس نے بڑا علاج کروایا مگر مرض بڑھتا رہا۔ بادشاہ نے بھی خصوصی توجہ کی، مگر ایک روز اچانک وہ اندھا ہو گیا۔ پتہ چلا کہ ایک بچہ ہے، وہ دعا کرتا ہے اور دم کرتا ہے اور بینائی واپس لوٹ آتی ہے۔ چنانچہ درباری نے کافی تحفے تحائف لیے اور لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس سے کہنے لگا کہ میں نابینا ہو گیا ہوں، مجھے شفا دو۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں شفا نہیں دیتا۔ درباری نے تعجب سے پوچھا کہ پھر کون ہے جو شفا دیتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جو آسمانوں میں ہے، وہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ اگر تم اس اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تمہیں شفا بخشے گا۔ درباری نے فوراً ایمان قبول کیا۔ لڑکے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا کی دعا کی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کی اور درباری کی بینائی واپس آ گئی۔ دوستو، بادشاہ کا وزیر چند منٹ قبل جو نابینا تھا، اب وہ بینا ہو چکا تھا۔ بڑی خوشی سے وزیر واپس بادشاہ کے پاس آیا اور پہلے کی طرح اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے بڑی حیرانگی سے اس سے کہا کہ یہ کس نے تیری بینائی واپس لوٹائی ہے؟ وزیر کہنے لگا کہ میرے رب نے۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ میرے بارے میں بات کر رہا ہے، پوچھا کیا میں نے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ نے، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا اور بھی کوئی رب ہے؟ وزیر کہنے لگا کہ ہاں، وہ خدا جو تجھے اور مجھے دونوں کو پالنے والا ہے۔ دوستو، بادشاہ اس وزیر کو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے معزول کر دیتا ہے اور اس کو ہر طرح کی سزائیں دینا شروع کر دیتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ اس کا پتہ بتائے کہ جس نے تجھے یہ شفا دی ہے۔ چنانچہ وزیر نے بچے کے بارے میں بتا دیا اور بالآخر بچے کو لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ بچے سے مخاطب ہو کر بادشاہ کہنے لگا، اے میرے بیٹے، تیرے جادو کا تو کافی دائرہ وسیع ہو چکا، یہاں تک کہ اندھے اور کوڑھی تجھ سے شفا یاب ہوتے ہیں۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، بلکہ شفا تو من جانب اللہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی شفا دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس بچے کو پکڑ کر بھی عذاب دینا اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ دوستو، یوں بادشاہ بچے کو طرح طرح کی سزا دیتا اور کہتا کہ بتا، تجھے یہ باتیں کس نے بتائیں اور کہاں سے یہ سارا علم تو نے سیکھا ہے؟ آخرکار بچہ تھا، اس نے راہب کا بھی پتہ بتا ڈالا۔ دوستو، بادشاہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا اور کہا کہ فلاں راہب کو فوراً پیش کیا جائے۔ راہب کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ جو ہی راہب بادشاہ کے سامنے آتا ہے، بادشاہ نیک انسان کو کہتا ہے کہ تم فوراً اپنے دین سے پھر جاؤ، ورنہ تجھے مختلف سزاؤں سے دوچار کیا جائے گا۔ راہب نے انکار کر دیا۔ پھر بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ دوستو، اس سنگین ظلم کے بعد بھی بادشاہ کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وزیر کو بھی اس تختہ موت پر لایا جائے۔ چنانچہ جب وزیر کو لایا گیا تو بادشاہ نے کہا
کہ اپنے اس نئے عقیدے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو اس راہب کا ہوا ہے۔ وزیر بھی ایمانی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکار کر دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھا اور سر کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ کیسا خوفناک منظر تھا جس کو دیکھنے والوں کی آنکھیں آنسو بہا بہا کر تھک چکی ہوں گی۔ راہب اور وزیر کی یادگار شہادت کے بعد بھی بادشاہ طیش کے شعلے کو اگل رہا تھا۔ اب معصوم بچے کو سزائیں دینا شروع کر دی گئی۔ بادشاہ بچے کو کہتا ہے ابھی بھی اپنے اس ذہن کو بدلو اور نئے دین کو چھوڑ دو، ورنہ تم بھی پہلے دونوں کے حشر کے حصے دار بنو گے۔ دوستو، بچہ علل اعلان دین اسلام سے پھرنے کا انکار کرتا ہے تو بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے مذہب سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اگر انکار کرے تو اس پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے بچا لے جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا سکتا ہے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کرندے گر گئے اور لڑکا چلتے ہوئے واپس بادشاہ کی طرف آ گیا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے محفوظ رکھا اور بچا لیا۔ دوستو، بادشاہ دہشت اور حیرانگی کے عالم میں کہتا ہے تیرے ساتھ جانے والے کہاں ہیں؟ بچہ ایمان اور بہادری کے عالم میں کہتا ہے میرے اللہ نے ان سے نبٹ لیا۔ بادشاہ دوبارہ بچے کو بحری فوج کے حوالے کرتا ہے اور سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کو کشتی میں بٹھا لو اور سمندر کے درمیان میں لے جاؤ، وہاں جا کر اس کو دین چھوڑنے پر مجبور کرنا، اگر رک جائے تو بہتر، ورنہ اس کو پانی کی موجوں کے حوالے کر دینا۔ دوستو، وہ ایسا ہی کرتے ہیں جب بچے کو گہرے پانی میں لے جاتے ہیں تو مجبوراً بچے کو دین چھوڑنے پر ابھارا جاتا ہے۔ جب بچہ انکار کرتا ہے اور اپنے دین پر رہنے پر اصرار کرتا ہے تو اس کو سمندر کی تہ میں ڈالنے کے لیے تیار ہونے کا کہا جاتا ہے۔ تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان کارندوں سمیت الٹ جاتی ہے اور جیسے تیسے وہ سارے غرق ہو جاتے ہیں اور لڑکا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور منشا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر دوبارہ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ دوستو، بادشاہ غصے اور بزدلی میں کہتا ہے جو آپ کے ساتھ بھیجے تھے وہ کہاں ہیں؟ بچہ اطمینان اور ثابت قدمی سے جواب دیتا ہے، اللہ نے ان کا بندوبست مستقل کر دیا ہے۔ اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے قتل تو نہیں کر سکتا جب تک اس طرح نہ کرو جس طرح میں تمہیں کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ دوستو، یوں بادشاہ مایوسی اور شکست میں کہنے لگا کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے میں تجھے قتل کر سکوں؟ بچے نے جواب دیا، ایک وسیع و عریض میدان میں اپنے سارے عوام کو اکٹھا کرو اور مجھے کھجور پر پھانسی دو، پھر ایک تیر میری ترکش سے لو اور تیر کو کمان کی تند پر رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہو، بسم اللہ رب الغلام، میں اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ یہ کہہ کر پھر مجھے تیر مارو، جب تم نے یہ کام کر لیا تو تم ضرور مجھے قتل کر سکو گے۔ محترم دوستو، آخر ایسا ہی ہوا۔ اس ظالم بادشاہ نے اپنے سارے عوام کو وسیع و عریض میدان میں اکٹھا کیا، بچے کو کھجور کے درخت پر پھانسی دی۔ بادشاہ نے بچے کے ترکش سے ایک تیر بھی لیا اور پھر کمان میں رکھ کر کہنے لگا، بسم اللہ رب الغلام۔ جب یہ الفاظ کہے تو تیر چھوڑ دیا جو بچے کی کن پٹی پر لگا۔ بس معصوم بچے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا اور روح جان آفرین کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محترم دوستو، اس کے اس طرح شہید ہوتے ہی لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین آ گیا۔ چاروں طرف سے دیکھنے والے لوگ بادشاہ کے یہ رویہ دیکھ کر اور بچے کا ایمان دیکھ کر بلند آواز سے پکارنے لگے، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ دوستو، ہر طرف سے یہی آوازیں آنے لگی۔ ایک گروہ پریشانی کے عالم میں بادشاہ سے کہنے لگا، جناب اعلیٰ، اس لڑکے کی ترکیب ہم سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر یہ پڑا کہ یہ تمام لوگ اس کے مذہب پر ہو گئے ہیں۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں یہ مذہب پھیل نہ جائے، لیکن وہ ڈر تو سامنے ہی رہا اور جتنے لوگ اس میدان میں تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئی
تو ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی تھی۔ بادشاہ نے کہا جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو اپنے قدیم دین پر واپس نہیں آئے گا اس کو میں اس آگ کی خندق میں ڈلوا دوں گا۔ دوستو، ایک ظالم گروہ، ایک فوجی دستہ کھودی گئی خندقوں کے اطراف پر کھڑے ہو گیا۔ مسلمانوں کے ایک ایک گروہ کو آگ پر لاتا، دین چھوڑنے پر مجبور کرتے، جو مان جاتا اسے چھوڑ دیا جاتا، جو نہ مانتا اس کو بھڑکتی ہوئی آگ میں دھکا دے دیتے تھے۔ کئی مومن ایمان سے بھرے دلوں کو جھلسوا بیٹھے۔ دوستو، آخر میں ایک نیک سیرت عورت کو بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے دکھائے گئے۔ اس کے پاس دودھ پینے والا ایک بچہ تھا، وہ آگ میں چھلانگ لگانے سے خوفزدہ ہونے لگی، پیچھے ہٹنے لگی کہ معصوم بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان یعنی قوت گویائی عطا فرمائی۔ وہ معصوم بچہ اپنی والدہ سے کہتا ہے، اے میری ماں، آگ میں کود جاؤ اور صبر کرو کیونکہ تم سچے دین پر ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ وہ لوگ جنہوں نے مومن مردوں اور عورتوں کو آزمائش اور سزا میں ڈالا، بعد میں توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جھلسا کر رکھ دینے والا عذاب ہے۔ دوستو، اس نوجوان کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی انگلی کن پٹی کی اسی جگہ پر تھی جہاں پر اس کو تیر لگا تھا۔ محترم دوستو، ہمارے عوام بالعموم اور نوجوان نسل بالخصوص آج کل سوشل اور پرنٹ میڈیا کے لٹریچر اور بیہودہ ڈراموں، افسانوں، کہانیوں اور ناولوں میں اپنے قیمتی اوقات ہی نہیں بلکہ صحت و مال، اخلاق و کردار بھی برباد کر رہے ہیں۔ ایسے میں شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ صاحب ایمان، باغیرت مسلمان افراد، عوام الناس اور نوجوان نسل کی تربیت کے لیے ان قرآنی اور نبوی قصوں کو کام میں لایا جائے۔ آج بھی ہم اس بچے سے یہ سبق سیکھ سکتے ہیں کہ حصول علم کا بہترین زمانہ بچپن کا زمانہ ہے۔ حسن اخلاق اور شیریں کلامی بہت اہم ہے۔ علماء بالعموم حسن اخلاق اور شیریں کلامی سے عوام الناس کا دل و دماغ فتح کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اللہ جل جلالہ اپنے نیک اور صالح بندوں کی دعا ہمیشہ قبول فرماتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت سے اہل ایمان کو فتح و نصرت اور غلبہ عطا فرماتا ہے تاکہ اللہ کے دین میں نیکی اور تقوی عام ہو۔ دوستو، اہل ایمان کو اگر کبھی کسی زمانے میں اس قسم کی صورتحال سے سابقہ پیش آئے تو یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے علم، حکمت، مصالحت اور مقاصد پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس بات کو دل و دماغ پر نقش کر لینا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی منفرد معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔